بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، میاں نواز شریف جب وطن واپس آ رہے تھے تو ان کی جماعت کی طرف سے بڑے بڑے بیانات سامنے آئے تھے کہ جنت کا ٹکٹ، ثواب کی تلقین، 1 to 5۔ بات یہاں تک نہیں رکی، بات اب بہت آگے بڑھ رہی ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ایک بیان سامنے آیا ہے حنیف عباسی صاحب کی طرف سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ ہی چاہے تو صرف نواز شریف کا راستہ روک سکتا ہے، باقی کوئی ان کا وزیر اعظم بننے کا راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ ان بیانات کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں، یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے، بلکہ المیہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ مذہب کو بھی سیاست کے ساتھ استعمال کر کے لوگوں کے جذبات کو ابھارا گیا اور ان کو جذباتی بلیک میل کرتے ہوئے ان سے ووٹ لینے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ معاملہ موجودہ دور کی یہ بات نہیں ہے، یہ کہانی شروع ہوتی ہے ضیاء الحق صاحب کے دور سے، جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف IJI اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا تھا۔ اور اس اتحاد کی بھی آپ جو اس وقت تشہیر ہوئی تھی اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، بے نظیر بھٹو کے خلاف کس طرح سے وہ اتحاد بنایا گیا اور اس کا استعمال کیا گیا، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو وزیر اعظم بننے سے روکنے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن وہ اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اب بھی مسلم لیگ نون خاص طور پر مذہب کا استعمال کرتی آئی ہے، اور 90 کی دہائی میں بھی انہوں نے بھرپور طریقے سے مذہب کا استعمال کیا، لوگوں کو بلیک میل کیا اور اپنے سیاسی مقاصد پورے کیے۔ اب موجودہ دور میں آپ دیکھیں تو کبھی یہ بات ان کی شروع ہوئی تھی بریانی کی پلیٹ سے، پھر وہ ولیمہ اجلاسوں تک گئی۔ ولیمہ اجلاسوں میں بھی عوام نے آنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے موٹر سائیکل گفٹ کرنے شروع کر دیے۔ موٹر سائیکل پر بھی عوام نے جو ہے وہ کان نہیں دھرے تو اس کے بعد انہوں نے توبہ ٹیک سنگھ سے غالباً اسد رمدے نام ہے، اسد کیا نام ہے؟ الرحمان رمدے، جی جی، اسد رمدے صاحب نے ایک خلیل الرحمان رمدے صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ جی جی، انہوں نے ایک جگہ اپنے کارکنوں سے بات چیت کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے نعوذ باللہ کہا کہ جنتی ہیں وہ سارے لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، اور جو میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جائے گا 21 اکتوبر کو، وہ سب لوگ بھی جنتی ہوں گے۔ اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے اس طریقے سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ حنیف عباسی صاحب اللہ معاف کرے، اتنے بڑے بول جو ہے نا سر، وہ صرف اللہ کی ذات کو ہی جچتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات ہی صرف کامل ذات ہے، اور اس کے علاوہ کسی انسان کو اس طرح کے بول نہیں بولنے چاہیے کہ نواز شریف صاحب کو صرف اللہ ہی جو ہے وہ کامیاب ہونے میں ان کے لیے دوسری رکاوٹ۔ طرف اگر دیکھیں سعید بلوچ صاحب، تو جتنا ظلم اس ملک میں ہو چکا ہے، جو لوگوں نے دعائیں کی ہیں عمران خان کے حق میں، تو پھر تو معصوموں کی، مظلوموں کی دعا اللہ سننے والا ہے، اب اللہ ہی راستہ روکے گا۔ بالکل بالکل، دیکھیں بہت زبردست آپ نے یہ نقطہ اٹھایا۔ مجھے ایک بات بتائیں، عمران خان صاحب نے جب وہ صحت کارڈ کا منصوبہ شروع کیا، آج بھی جو لوگ اس سے مستفید ہو گئے ان کو تو انہوں نے تو عمران خان صاحب کو دعائیں دی ہی دی۔ جو لوگ اس سے مستفید ہونا چاہتے تھے، لیکن اچانک مسلم لیگ نون کی حکومت نے صحت کارڈ کے فنڈز روک لیے، جس کے باعث لوگوں کا علاج رک گیا۔ اب وہ لوگ عمران خان صاحب کو تو دعائیں دیں گے ہی دیں گے، ساتھ وہ مسلم لیگ نون کو بد دعائیں بھی دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ مریم لاکھوں نواز صاحبہ کی کال نہیں لیک ہوئی تھی جس میں وہ اپنے چچا کو مشورہ دے رہی تھی کہ یہ ہیلتھ کارڈ کو روک دیا جائے؟ جی 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 بالکل۔ اور دیکھیں کہ جو باتیں انہوں نے کی عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ ان کے اپنے گلے کا پھندا بن چکی ہیں، وہ ان کے لیے اپنے لیے گڑھا ثابت ہوئی ہیں، اور یہ اس گڑھے میں گر چکے ہیں، اور اب نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اور آپ دیکھیں کہ جو حنیف عباسی صاحب کا یہ بیان ہے، میرے خیال میں حنیف عباسی صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ نے جو بہت سارے اختیارات ہیں اپنے، وہ انسان کو دیے ہوئے ہیں، اور اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہوا ہے کہ دنیا پر جاؤ اور جا کر میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔
تو آپ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے ووٹ جو ہے نا ووٹ وہ انسان نے یہاں زمین پر موجود پاکستانیوں نے ہی اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور اس میں آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے اور نہ آ کر وہ ووٹ کاسٹ کریں گے ووٹ انہوں نے ہی دینا ہے اور یہ مخلوق اللہ کی نائب ہے اللہ کی خلیفہ بنائی ہوئی ہے تو اگر یہ ووٹ دے گی تو پھر میرے خیال میں حنیف عباسی صاحب کو اس نتیجے کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ کی ہی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق نے اگر نواز شریف صاحب کو مسترد کر دیا ہے تو اس کا مطلب پھر یہی ہوا کہ یہ اللہ کی جانب سے شاید یہ تقدیر ہی ایسی تھی اور اسی طرح ہونا تھا لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ کیا مذہب کا استعمال کرنا چھوڑیں گے ہم نے ماضی میں دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی اس سے متاثر ہوئی میں نے جان بوجھ کر رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ بیان اپنی اوپننگ میں نہیں بولا سر، ان نے اس سے جی بھی جی بڑی گستاخی کی ہوئی ہے۔ جی جی انہوں نے تو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا استقبال کرنا حج سے بھی نعوذ باللہ بڑا کام ہے تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے مذہب کو کیسے استعمال کر کے عام اور سادہ لوگ پاکستانیوں کو گمراہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں کہ اب انہی کے یہ بیانات ان کے گلے کا یہ طوق بنیں گے اور ان کو منہ چھپانے کے لیے بھی شاید جگہ نہیں ملے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون نے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ہر دور میں انہوں نے مذہب کے سیاست کے ساتھ مذہب کا استعمال کیا ہے اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کی سیاسی جماعت ہے جے یو آئی وہ مذہب کا آج بھی استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب خیبر پختونخوا میں 2021 میں بلدیاتی انتخابات تھے تو اس وقت باقاعدہ وال چاکنگ کی گئی کارنر جو ورکرز کنونشن تھے کارنر میٹنگز ہوتی تھیں اس کے اندر جے یو آئی کے لوگوں نے کہا کہ عمران خان کو ووٹ دینا یا اس کے امیدوار کو ووٹ دینا کفر ہے تو دیکھیں نا کہ یہ مذہبی یہ جو جنونیت ہے اور اس جنونیت کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف متاثر ہوئی پیپلز پارٹی متاثر ہوئی لیکن مسلم لیگ نون نے اس مذہبی جنونیت سے فائدہ اٹھایا اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے اس کو استعمال کیا اور اب بھی یہ اسی کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ عمران خان صاحب کا راستہ روکا جائے عمران خان کو کسی طریقے سے آنے سے روکا جائے لیکن معاملہ پھر گھوم پھر کر وہیں آتا ہے کہ جب عوام نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پھر اللہ کی بھی کوئی مرضی اور منشا ہوگی کہ اس بار فلاں شخص کو عوام جو ہے وہ کامیاب کرے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں اگر عوام ایک طرف کھڑے ہیں تو پھر اس کو صرف چند لوگوں کی یا چند سو چند لاکھ چند کروڑ لوگوں کی مرضی تو نہیں کہا جا سکتا پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ شاید جو مدر نیچر ہے یا جس کو دوسرے لفظوں میں آپ رب الکائنات بھی کہہ سکتے ہیں عوام کے ساتھ ہے تو پھر ٹکرے مارے سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے عوام کے ساتھ نہیں ہے تو پھر مذہب کا استعمال نہ کریں اسی مذہبی جنونیت کی وجہ سے ہم پہلے بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں ہماری اب دیکھیں کہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنا پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے بھی وہ اب مذہبی جنونیت کا استعمال کر رہے ہیں ابھی آپ چند مہینے پیچھے چلے جائیں جو کچھ گوجرا میں ٹوبا ٹیک سنگھ میں ہوا گوجرا میں ہوا تھا جی وہ جڑا والا میں ہوا تھا جی 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 جڑا والا میں سوری جڑا والا میں جو واقعہ ہوا آپ دیکھیں نا کہ اس واقعے کی بنیاد کیا تھی دو لوگوں کا ذاتی اناج تھا اور اس ذاتی اناج کو مذہبی جنونیت بنا کر جس طریقے سے وہاں پر تباہی پھیلائی گئی اور جس طریقے سے لوگوں کی املاک جلائی گئی ان کو قتل دیکھیں یہ وہی باتیں ہیں کہ یہ کیسے ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں صحیح تو یہ مذہبی جنونیت ہمارے ملک میں اس حد تک وہ صلاحیت کر چکی ہے اور یہ لوگ ابھی بھی اس اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں میرے خیال میں آئندہ عام انتخابات انشاءاللہ جب بھی ہوں گے پاکستان کی عوام اس بار ان جو مذہبی جنونیت کی دکانیں چلانے والے ہیں ان تمام لوگوں کو ہمیشہ کے لیے صحیح دفن کر دے گی اور میرے خیال میں مجھے پورا یقین ہے کہ جب پاکستانی عوام اپنے ووٹ کی پرچی سے اپنا فیصلہ سنائے گی تو پھر حنیف عباسی صاحب بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کریں گے کہ شاید وہ جو نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے سے اگر کوئی نے روکا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کیونکہ اس کی مرضی اور منشا کے بغیر تو پھر اتنی بڑی صحیح تبدیلی جو ہے وہ نہیں آ سکتی بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجیے اللہ حافظ